تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیپیسیٹر کی. تو کیپیسیٹر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس کی کنسٹرکشنز کے بارے میں سب کچھ پڑھنا ہے. کن کن چیزوں پہ اس کی کیپیسیٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ جو سمپل فارمولا ہے Q=CV، یہ بھی دیکھ کے جائیں گے آپ. اس پہ پریکٹس کریں، جتنے بھی کویسچن ملتے ہیں جہاں سے ملتے ہیں اس کی پریکٹس کریں. پھر انرجی سٹوریج کا خاص طور پہ میں نے اس پہ بہت سارے کویسچنز دیکھے ہیں کہ کیپیسیٹنس جو ہے انفارمیشن ایسی دی گئی ہوتی ہیں جو کہ جس سے کیپیسیٹنس میں چینج کا پتہ چلتا ہے، لیکن پوچھا یہ ہوتا ہے کہ جی اس سے انرجی پہ کیا فرق پڑے گا. تو ایسی سچویشن میں آپ نے انرجی کے دونوں میں سے دونوں ایکویشن یوز کر سکتے ہیں. کیپیسٹنس کے ساتھ ڈائریکٹ والا ریلیشن اور اس کے ساتھ انورس والا ریلیشن بھی. لیکن جب وولٹیج کانسٹنٹ ہوتی ہے تو انرجی جو ہے انرجی کانسٹنٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتی ہے کیپیسیٹر کی، اور جب چارج کانسٹنٹ ہوتا ہے تو یہ انورسلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اب کب وولٹیج کانسٹنٹ ہوتی ہے؟ یہ پیرلل کمبینیشن ہوگی یا بیٹری کنیکٹڈ ہوگی. چارج کب کانسٹنٹ ہو سکتا ہے؟ جب بیٹری ڈسکنیکٹڈ ہوگی یا کمبینیشن جو ہے وہ سیریز کمبینیشن ہو. تو کیپیسیٹر سے متعلق کویسچن آ سکتے ہیں، آپ نے لازمی اس کو بھی کور کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کرنٹ الیکٹریسٹی ہے. کرنٹ الیکٹریسٹی میں دیکھیں سب سے پہلے تو کرنٹ کی وہ بنیادی ایکویشن آپ کو پتہ ہو کہ کرنٹ جو ہے کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے یونٹس تو ہر چیز کے لازمی ہیں. ابھی تک جتنی بھی چیزیں پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان سب کے یونٹس آپ کے لیے لازمی ہیں کہ آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اوہم لا آئے گا. اوہم لا میں یہ گراف جو ہے آپ کو پتہ ہو کہ آئی وی کرو جو ہے اس کا سلوپ کیا ہے. تو آئی ڈیوائیڈڈ بائی وی جو ہے 1/r ہے، جس کو کنڈکٹنس بھی کہا جاتا ہے. تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ اینگل گیون ہوتا ہے یہاں پر اور آپ نے اینگل سے ہی بتانا ہے. تو سلوپ جو ہے ٹینجنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ٹینجنٹ تھیٹا جی کے ایکول ہے یا 1/r کے ایکول ہے. ریزسٹنس مانگی ہوگی، اینگل دیا گیا ہوگا، یہاں سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اوہم لا پہ کویسچن آ سکتا ہے. یہ آ سکتا ہے کہ جی ان میں سے کون سا اوہمک ہے کون سا نان اوہمک ہے. تو آپ کو پتہ ہو کہ اوہمک جو ہے وہ کنڈکٹرز ہوتے ہیں اور ان میں کرنٹ اور وولٹیج کا جو ہے ریلیشن شپ کانسٹنٹ رہتا ہے. یہ سلوپ کانسٹنٹ رہتا ہے. تو جب تک سلوپ کانسٹنٹ ہے تب تک اوہمک ہے. پھر الیکٹرک ریزسٹنس کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ لینتھ پہ کیسے کرتی ہے، ایریا پہ، ٹیمپریچر پہ. بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی موجود ہیں، جتنی بھی پریکٹس بک اویلیبل ہیں ان سب میں موجود ہے. آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. ابھی تک میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ساری چیزیں آپ کہاں سے دیکھیں. تو یہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. آپ نے یہ ٹاپک کور کرنے آپ کو جہاں سے ملے. تو اس کی کوئی شرط نہیں ہے آپ کے پی سے دیکھتے ہیں، پنجاب سے دیکھتے ہیں. اکا دکا ایسے کویسچنز ہوتے ہیں جو انفارمیشن بیس ہوتے ہیں. جیسے آپ سے پوچھا جائے کہ جی فلاں مٹیریل کا جو ہے ڈائلیکٹرک کانسٹنٹ کتنا ہے، واٹر کا کتنا ہے یا میکا کا کتنا ہے. تو وہ عموماً ایسی جگہ سے دیتے ہیں جو ٹیکسٹ بک میں لسٹ ہوتی ہے نا، وہاں سے وہ انفارمیشن آپ کو مل سکتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پھر ضرورت پڑ سکتی ہے مختلف ٹیکسٹ بکس کی. بہرحال جنرل کانسیپٹس کے لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کس بک سے کریں کس سے نہیں. تو جہاں پر آپ کو ٹیبل ملتا ہے، فار ایگزامپل بکس آپ کے پاس سارے پڑھے ہونے چاہیے. لیکن ظاہر ہے اگر ہر صبح اپنا ٹیسٹ بناتی ہے تو وہاں کے پروفیسرز کو عام طور پہ جو ہے زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اسی پروونس کی بک لگے گی جس پروونس کے لیے وہ ٹیسٹ بنا رہے ہیں. لیکن احتیاطاً آپ کو یہ جو انفارمیشن بیس چیزیں ہیں یہ سب میں دیکھنی چاہیے. پھر الیکٹریکل ریزسٹنس کے بعد ریزسٹیوٹی ہے. ریزسٹنس اور ریزسٹیوٹی یہ دونوں امپورٹنٹ ہے، مس نہیں کرنا. ڈیپینڈنس کیا ہے ان کی، کن کن چیزوں پہ ریزسٹنس ڈیپینڈ کرتی ہے، ریزسٹیوٹی کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. خاص طور پہ ٹیمپریچر پہ ان کا ڈیپینڈنس، ہاؤ دے آر ریلیٹڈ ٹو ٹیمپریچر. تو جو کانسٹنٹ ہے الفا جو ہے ٹیمپریچر کوفیشینٹ RT مائنس R0 ڈیوائڈیڈ بائی R0 ٹائمس ڈیلٹا T. ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ریزسٹنس میں جو چینجز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے. کس کے لیے پازیٹیو ہوگا کنڈکٹر وغیرہ کے لیے اور کس کے لیے نیگیٹیو ہوگا لائک سیمی کنڈکٹر اور الیکٹرولائٹس. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے.
پھر رجسٹرز کو کمبائن کرنے کے مختلف ٹیکنیکس یعنی سیریز کمبینیشن اور پیرلل کمبینیشن، یہ آپ کو معلوم ہو. اس پہ زیادہ ٹائم ضائع نہ کریں. اس میں اکثر اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے بہت سارے کویسچنس مجھے ریسیو ہوتے ہیں میرے انسٹاگرام پہ، اور وہ ریلیٹڈ ٹو کمبینیشن آف رجسٹر، مختلف کمپلیکیٹڈ کمبینیشنز دی گئی ہوتی ہیں. یہ اتنے کمپلیکیٹڈ آپ کے ٹیسٹ میں نہیں آئیں گے، یہ انجینئرنگ کے لیے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں. آپ کو سمپلی اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ سیریز میں لگاتے ہیں تو ریزلٹنٹ جو رزسٹنس ہے وہ انڈیویجول سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جب پیرلل میں لگاتے ہیں تو ایکویولنٹ جو ہے انڈیویجول سے کم ہوتی ہے. اور کسی ایک وائر کو کاٹ کے چھوٹے ٹکڑے کر لے تو رزسٹنس کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. یہ معلوم ہو، یا اسٹریچ کرنے سے کیا ہوتا ہے یا جوڑنے سے کیا ہوتا ہے، یہ معلوم ہو کہ رزسٹنس کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. کمبینیشن پہ زیادہ ٹائم ضائع نہ کریں، لیکن بہرحال سرسری طور پہ یہ معلوم ہو کہ سیریز میں سمپلی ایڈ کرتے ہیں اور پیرلل میں 1/r equivalent is equal to 1/r1 1/r2 وغیرہ وغیرہ، یہ معلوم. پھر اس کے بعد الیکٹریکل پاور اس چیپٹر کا ایک اہم ٹاپک ہے. اب اس پہ زیادہ ٹائم لگانا چاہیے کیونکہ اس کے کئی فارمولے بن سکتے ہیں. پی از اکول ٹو آئی وی ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے. پھر ریٹڈ پاور ہے V²/R. پھر ڈسیپیٹڈ پاور ہے I²R. یہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جی آر کے ساتھ انورسلی بھی ریلیٹڈ ہے، ڈائریکٹلی بھی ریلیٹڈ ہے. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سچویشن کیا ہے. اگر کانسٹنٹ V ہے تو انورس ریلیشن، اگر کانسٹنٹ I ہے تو ڈائریکٹ ریلیشن، اس کو دیکھنا ہے. پھر کلو واٹ آور بجلی کا یونٹ یہ معلوم ہو، کیسے بل کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ پتہ ہو، اور 1 کلو واٹ آور جو ہے کتنے جاؤلز کی ایکول ہے، کتنے الیکٹران وولٹس کی ایکول ہے، یہ تھوڑا سا پتہ ہو آپ کو. کرچف لاز سارے بس میں نہیں بتایا گیا لیکن لرننگ آبجیکٹیوز میں موجود ہیں. کرچف لاز معلوم ہو، KVL ہے اور KCL ہے، اور سرکٹ میں جو اس کی کنونشنز ہے وہ معلوم ہو. کمپلیکیٹڈ سرکٹ نہیں آئیں گے لیکن بہرحال اس کے بیس پہ یعنی یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے KVL، اور یہ لا آف کنزرویشن آف چارج ہے KCL، تو اس سے ریلیٹڈ چیزیں آ سکتی ہیں. پھر پوٹینشیو میٹر کرچف لا پہ بیسڈ ہے آبویسلی، اور اس کے جو سمپل فارمولے ہیں E1/E2 is equal to L1/L2 وغیرہ، اس سے ملتے جلتے کوسچنس آ سکتے ہیں. پھر الیکٹرو میگنیٹزم ہے، اور یاد رہے یہ میں بتانا بھول گیا کہ یہ بھی 10% کنٹریبیوٹ کرتا ہے انٹری ٹیسٹ. یہ والا چیپٹر جو ہے یہ آلموسٹ 6% یا 7% انٹری ٹیسٹ میں کنٹریبیوٹ کرے گا. الیکٹرو میگنیٹزم اس میں زیادہ چیزیں اتنی نہیں ہیں، لیکن بہرحال میگنیٹک فلکس ڈینسٹی، میگنیٹک فیلڈ اور اس کا کرنٹ کیرینگ وائر پہ یا موونگ چارج پہ ایفیکٹ، کس طرح جب وائر کرنٹ میگنیٹک فیلڈ میں ہو تو اس پہ جو فورس لگتی ہے لائک BIL سائن تھیٹا. پھر کرنٹ چارج پہ QVB سائن تھیٹا. ٹھیک ہے، اس پہ کویسچنز آ سکتے ہیں. یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ چارج پارٹیکل میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہوا پرپینڈیکولرلی تو وہ سرکولر پاتھ پہ جائے گا، ہیلیکل پاتھ پہ جائے گا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کویسچنز ہو سکتے ہیں. فلکس سے متعلق کویسچن ہو سکتے ہیں. فلکس سے خاص طور پر آپ کو پتہ ہو BA cos تھیٹا ہے یا BA سائن الفا ہے. اینگل اگر پلین، ایریا، سرفیس یا لوپ کے ساتھ بتایا ہو تو وہ الفا ہوتا ہے. اگر نارمل یا ویکٹر ایریا کے ساتھ بتایا ہو تو وہ تھیٹا ہوتا ہے. ادروائز یہ الفا ہوتا ہے. وہ کہیں گے ایریا از پلیسڈ پرپینڈیکولر ٹو دا فیلڈ لائنز، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے الفا کی ویلیو بتائی ہے کہ 90 ہے. ایریا اگر پرپینڈیکولر ہے تو ایریا ویکٹر پیرلل ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی موٹی باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. ایریا ہو، پلین ہو، سرفیس ہو یا لوپ ہو تو اس سے مراد یہ الفا ہوگا. ویکٹر ایریا ہو یا نارمل کے ساتھ اینگل ہو تو وہ تھیٹا ہوگا. پھر ایمپیئر لا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اس کا میتھمیٹیکل فارم. سولینائڈ کے لیے بھی آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ سولینائڈ کے باہر B 0 ہوتا ہے، اندر جو ہے سینٹر میں B میگزیمم ہوتا ہے μ0 جو بھی فارمولا ہے آپ کے پاس ٹیکسٹ بک میں اویلیبل ہے. کسی بھی بورڈ کی ٹیکسٹ بک کھولے وہاں پہ موجود ہے. فلیمنگ کا ایک تو رائٹ ہینڈ گرپ رول ہے، یہ والا رول جو کہ B کی ڈائریکشن بتاتا ہے میگنیٹک فیلڈ
کی ڈائریکشن بتانے کے لیے. پھر ایک فورس کی ڈائریکشن بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول, اور کچھ بورڈز میں یہ رائٹ ہینڈ رول یوز ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے, پام رول. تو یہ اور فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول ایک ہی بات ہے. اگر میں دونوں سے فائنڈ کروں, دونوں کا رزلٹ سیم آتا ہے, دونوں میں سے ایک سیکھ کے جائیں, دونوں سیکھنا ضروری نہیں ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. تو کے پی والے لیفٹ ہینڈ رول بک میں پڑھتے ہیں, جبکہ پنجاب ٹیکسٹ میں ان لوگوں نے پام رائٹ ہینڈ رول دیا ہے. تو دونوں سے رزلٹ سیم آتا ہے, کوئی کنفیوژن کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تب یوز ہوں گے جب ہمیں فورس چاہیے ہوگی, جب ہمارے پاس ان پٹ جو ہے الیکٹریکل انرجی ہوگی, آؤٹ پٹ میں ہمارے پاس میکینیکل انرجی ہوگی, فورس ان نون ہوگا, تو فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول یوز کریں گے. اور آگے رائٹ ہینڈ رول ہم یہاں پر یوز کریں گے جب ہمیں میکینیکل انرجی سے الیکٹریکل انرجی میں جانا پڑے گا, جب ہمیں کرنٹ معلوم ہوگی, ہمیں فورس معلوم ہوگی اور ہمیں کرنٹ فائنڈ کرنا ہے. پچھلے کیس میں ہمیں جو ہے کرنٹ معلوم ہوتی ہے اور ہمیں فورس فائنڈ کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پر فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول, جبکہ جب ہمیں فورس معلوم ہو اور کرنٹ معلوم کرنی ہے تو رائٹ ہینڈ رول. اور اس چیپٹر میں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن, خاص طور پر فیراڈے لا, پھر فیراڈے لا کی ای ایم ایف کا جو فارمولا ہے ڈیل فائی ڈیوائڈ بائی ڈیل ٹی, اس میں ہم نمبر آف ٹرنز بھی لکھ لیتے ہیں. تو فائی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلکس کن کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو ان میں سے کوئی بھی چیز چینج ہو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ, فیراڈے نے کہا تھا ای ایم ایف پیدا ہوتا ہے. تو یہ فارمولا پریکٹس کریں, آپ کو پتہ ہو کہ فیراڈے لا میں جتنے بھی کیسز آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں جنریشن آف الیکٹریسٹی کے, وہ سارے دیکھ کے جائیں گے, یہ امپورٹنٹ ہے. پھر لینز لا خاص طور پہ زیادہ اہم ہے کیونکہ ڈائریکشنز اکثر پوچھے گئے ہوتے ہیں. تو لینز لا جو ہے یہ کلوزڈ لوپ میں ویلڈ ہوتا ہے, اس کے لیے کرنٹ ہونا ضروری ہے, جبکہ فیراڈے لا کے لیے لوپ کا کلوز ہونا ضروری نہیں ہے, اوپن لوپ میں بھی ہو سکتا ہے اور کرنٹ کی کوئی شرط نہیں ہے. لینز لا کیا ہے کہ ہمیشہ ایفیکٹ جو ہے اپنے کاز کو اپوز کرتا ہے, لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے, اور تبھی ہوگی جب کرنٹ سرکٹ میں ہوگا. تو اس کی خوب پریکٹس کریں, وہ سارے کیسز دیکھیں کہ جب جہاں پر میگنیٹ قریب لے جانے سے جو ہے انڈکشن جو ہوتی ہے اس میں اس کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے, میگنیٹ دور لے جانے سے کرنٹ انڈیوس ہوتا ہے. تو اس کی سچویشن میں کیا ہوگا, آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے, ایفیکٹ اپوزز دا کاز, اپنے کاز کو اپوز کرے گی وہ ہر ایفیکٹ. تو یہ لینز لا ہے, تو اس کی خوب پریکٹس کرے گی. اے سی جنریٹر دیکھ کے جائیں, ٹرانسفارمر دیکھ کے جائیں, اس کی ساری چھوٹی موٹی باتیں, اس کا میتھمیٹیکل فارم این اومیگا اے بی ٹرانسفارمر میں جنریٹر میں, اور سائن اومیگا ٹی یہ ای ایم ایف ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سائن ہے اور فلکس میں کاز ہے, تو جہاں پر فلکس میگزیمم ہوگا وہاں پر ای ایم ایف زیرو ہوگا. جنریٹر میں آپ دیکھ لیں گے. تو کبھی کبھی یہ انفارمیشن ویسے ہی پوچھی گئی ہوتی, یہ نہیں کہا ہوتا کہ ای ایم ایف زیرو ہے, لیکن یہ کہا ہوتا ہے کہ فلکس میگزیمم ہے اور پوچھا ان میں سے کچھ ہوتا ہے. تو آپ نے وہاں پر پھر آٹومیٹکلی یہ ایزیوم کرنا ہے کہ جب ای ایم ایف جو ہے فلکس میگزیمم ہوگا تو ای ایم ایف زیرو ہوگا, فلکس زیرو ہوگا تو ای ایم ایف میگزیمم ہوگا. تو بہرحال یہ دیکھ کے جائیں, اور فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول استعمال کرنا جانتے ہو. یہ رائٹ ہینڈ کے لیے جو پہلا ہے میگنیٹک فیلڈ, پھر فورس اور پھر کرنٹ کی ڈائریکشن. تو یہاں پر کرنٹ کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کے لیے یہ رول یوز ہوگا. میکینیکل سے الیکٹریکل میں ڈائنامو ہو, جنریٹر ہو, جو کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد کا جو ٹاپک ہے الیکٹرانکس کا ہے. الیکٹرانکس میں بہت سارے کویسچن اسٹوڈنٹ مجھے بھیج رہے ہیں, غیر ضروری کویسچنس بھیج رہے ہیں, فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں. آپ کو کوئی لمبی چوڑی لسٹیں نہیں دیکھنی, بس صرف اتنا معلوم ہو کہ ریکٹیفیکیشن کیا ہے, ریکٹیفیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے, ہاف ویو ریکٹیفائر کیا ہوتا ہے, فل ویو ریکٹیفائر کیا ہوتا ہے. پھر اس میں کچھ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں شامل نہیں ہے, مختلف انڈین بکس میں ہیں یا بی ایس لیول کی مختلف بکس میں, انجینئرنگ کی بکس میں موجود ہیں. وہ چیزوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا پتہ ہو پی این جنکشن کیا ہوتا ہے, کب یہ فارورڈ بایوس ہوتا ہے, کب ریورس بایوس ہوتا ہے, فل ویو ریکٹیفائر کا سرکٹ کیا ہوتا ہے, ہاف ویو کا کیا ہوتا ہے, ان پٹ فریکوینسی, آؤٹ پٹ فریکوینسی وغیرہ,
یہ جو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں جو ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں، لائک وہ پوچھ لیں کہ جی آپ پیک انورس وولٹیج فائنڈ کریں، یا پیک انورس وولٹیج یا آر ایم ایس ویلیو، یہ جو چیزیں آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہیں صرف وہ دیکھیں، زیادہ غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھیں۔ برج ریکٹیفائر، سینٹر ٹیپ ریکٹیفائر اور جو ہے کیا نام ہے ہاف ویو ریکٹیفائر، یہ تینوں لازمی طور پہ دیکھ کے جائیں، اس میں سے ہی کویسچنس ہوں گے۔ کوئی غیر ضروری چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیسک چیزیں، ہاں ان کے گراف کا پتہ ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سا فرسٹ سائیکل میں کون سی ڈائیورٹ کنڈکٹنگ ہوتا ہے، کون سا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ فلٹر کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہم ریکٹیفائی کر لیں تو مکمل طور پہ سموتھ نہیں ہوتا، ان کو سموتھ کرنے کے لیے کیپیسیٹر ایز اے فلٹر یوز ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک انفارمیشن آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی اویلیبل ہے، تھوڑا اکا دکا اگر یہ چیزیں دیکھ لیں وہ کافی ہیں، غیر ضروری اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں، اس پہ زیادہ سے زیادہ 4% کنٹریبیوشن ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہے۔ سملرلی اس چیپٹر کی کنٹریبیوشن الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کی بھی 6 to 7% ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں زیادہ نہ الجھے، ٹائم ضائع نہ کریں۔ اس طرح ڈان آف ماڈرن فزکس ہے، اس میں صرف ایک سینٹینس لکھی ہے سیلیبس میں، پارٹیکل نیچر آف لائٹ، لیکن جب آپ اس کو فردر دیکھیں تو اس میں لرننگ آؤٹ کمز میں مزید بھی یہ کہا گیا ہے کہ ویو نیچر آف پارٹیکلز بھی شامل ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پارٹیکل نیچر آف لائٹ یعنی پلانکس کی کوانٹم تھیوری جو اس میں بلیک باڈی کے اسپیکٹرم کو ایکسپلین کرنے کے لیے اینڈ میں دی تھی کہ انرجی جو ہے کوانٹائزڈ ہوتی ہے لائٹ کی۔ پھر اس کے بعد فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو ہے فوٹان تھیوری آئنسٹائن کی، اس پہ کویسچن میں نے دیکھے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دو بیمز ہیں، ایک جیسی ان کی انرجیز ہیں، کس میں فوٹان زیادہ ہوں گے، تو پھر ہم ان دونوں انرجیز کو کمپیئر کر لیتے ہیں، ہمارے پاس فارمولا آ جاتا ہے انرجی ڈیوائڈ E1/E2 از اکول ٹو N1/N2 F1/F2، ری ارینج کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ N از انورسلی ریلیٹڈ ٹو فریکوینسی، جس کی فریکوینسی کم اس کے نمبر زیادہ۔ اس پہ کویسچنس دیکھے ہیں اور اوپنلی آپ کی ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے، اس لیے بتانا ضروری سمجھا۔ یہ فوٹان تھیوری ہے، اس سے ریلیٹڈ کویسچنس آ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو کامپٹن ایفیکٹ کا پتہ ہو، کامپٹن اسکیٹرنگ کا فائنل فارمولا اور اس کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ معلوم ہو۔ پیئر پروڈکشن، اس کی کنڈیشنز، اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ کن کن چیزوں کو کنزرو رکھتے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ انہیلیشن آف میٹر کا ٹاپک شامل ہے۔ ویو نیچر آف پارٹیکلز، یہ ڈی براگلی کی ہائپوتھیسس اور پھر اس کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا ڈیویسن اور جرمر نے، ڈیویسن اور جرمر کا جو ایکسپیریمنٹ ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ شامل ہے۔ پھر اس سے فائنلی آپ اس کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے کہ ویو اور پارٹیکل ڈویلٹی کیا ہے۔ لائٹ جو ہے ڈوول نیچر رکھتی ہے، کبھی یہ ویو ہوتی ہے، کبھی پارٹیکل ہوتی ہے، دونوں ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی چیزیں اسے ویو بناتی ہے، کون کون چیزیں اسے پارٹیکل بناتی ہے۔ اس کا ماس اس کو پارٹیکل بناتا ہے، اور اس کی کسی انٹیٹی کا ماس اسے پارٹیکل بناتا ہے، یا اس کا مومنٹم اور اس کی ویو لینتھ اسے ویو بناتی ہے۔ تو ڈی براگلی نے پارٹیکل کے لیے یہ ایکویشن دی۔ اب اس ایکویشن کے مختلف فارمز میں اس پہ نومیریکل آ سکتے ہیں، بھائی ایم وی لکھ سکتے ہیں، کہا گیا ہوگا جی پارٹیکلز میں کوئی لارج الفا ہے اور پروٹان ہے، کس کا ویو لینتھ زیادہ ہوگا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کا مومنٹم زیادہ ہے۔ کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مومنٹم دونوں کے سیم ہے، تو پھر آبویسلی ویو لینتھ بھی دونوں کی سیم ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس چیپٹر میں باتیں زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے ان ٹاپکس پہ ہی فوکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی تقریباً 8% تک 7% تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اب بات ہے ایٹامک اسپیکٹرا کی۔ یہ چیپٹر آپ نے کیمسٹری میں بھی پڑھا ہے، فزکس میں بھی پڑھا ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ وہ اس کی تو کوئی زیادہ پرسنٹیج شامل نہیں ہے، یہ بھی 6 to 7% ہے، لیکن بہرحال اس میں بہت انٹرسٹنگ چیزیں موجود ہیں ایگزامینر کے لیے، تو اس میں سے کویسچن آ سکتے ہیں، کیونکہ پورا بوہر ماڈل ہے۔ پھر بوہر ماڈل میں یہ دیکھنا ہے، آپ آربٹ میں نیچے سے اوپر جاتے ہیں، انرجیز کو کیا ہوتا ہے، ریڈیس کا فارمولا، انرجی کا فارمولا، ٹھیک ہے۔ پھر پاسچولیٹس یعنی
انرجی گیپ اور فریکوینسی فائنڈ کرنا، اسپانٹینیس ایمیشن وغیرہ، ایکسائٹیڈ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، گراؤنڈ اسٹیٹ، یہ بیسک انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر جو اسپیکٹرم ہے، ہائیڈروجن کا اسپیکٹرم، لائمن، بالمر، پاسٹن، بریکٹ، فنڈ سیریز، ان سب کے فارمولے، ان کے میگزیمم ویو لینتھ، منیمم ویو لینتھ، تو یہ سارے آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اس کی پریکٹس کر کے جائیں گے آپ۔ لینئر اور کنٹینیوس ایکس ریز میں کیا فرق ہے، کیسے پروڈیوس کی جا سکتی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ لیزر کو دیکھ کے جائیں، یہ بھی اہم ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے ٹائم کو دیکھیں گے، آپ کے پاس ٹائم جتنا ہے تو پہلے آپ ان چیپٹرز پہ جائیں گے جن کی کنٹریبیوشن زیادہ ہے، لیکن چونکہ یہ بھی خاصی اہم چیزیں ہیں، بہتر ہوگا آپ ساری چیزیں کور کر کے جائیں۔ تو آخر میں نیوکلیر فزکس ہے۔ نیوکلیر فزکس جو ہے اس میں ایٹم کا ماڈل، یعنی ایٹم کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں، نیوکلیس ہوتا ہے، پھر نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلے سال دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اسٹینڈرڈ ماڈل سے کویسچن دیے تھے۔ اسٹینڈرڈ ماڈل میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر 2 فیملیز بنائی گئی ہیں، ہیڈران کی اور لیپٹان کی۔ پھر ہیڈران کی بھی 2 فیملیز ہیں، بیریانس، الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران وغیرہ، اور بیریان کے علاوہ جو ہے وہ میزانز ہیں۔ تو آپ کی ٹیکسٹ بک میں، چاہے جس بورڈ سے آپ کا تعلق ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک کے آخری چیپٹر میں پارٹیکل فزکس کا ایک ٹیبل موجود ہے جس میں لیپٹانز بھی ہیں، پروٹانز بھی ہیں، اس میں بوزانز بھی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی انفارمیشن وہ ٹیبل دیکھ کے جائیں گے آپ، لازمی دیکھ کے جائیں گے۔ اس میں سے بہت سے کویسچن آ سکتے ہیں کہ بوزان کا اسپن جو ہے فل ہوتا ہے 1، اور جو ہے پھر فرمیانز ہوتے ہیں، فرمیانز ہاف اسپن ہوتا ہے ان کا، 1/2 اسپن ہوتا ہے وغیرہ۔ تو یہ ٹیبل اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر یہ ساری انفارمیشن موجود ہے۔ کوارکس کتنے ہیں، 6 ہیں، لیپٹانس کتنے ہیں، 6 ہیں، پھر بوزانس کتنے ہیں، 5 ہیں، 4 اس میں جو ہے اس میں پھر اسکیلر بوزانز ہیں، پھر اس میں ویکٹر بوزان ہے، اس میں گیج بوزان ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ٹینسر بوزان ہے، وہ ساری انفارمیشن موجود ہے، دیکھ کے جائیے گا۔ زیادہ اہم اس چیپٹر میں، زیادہ اہم اگر میں آپ کو بتاؤں تو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے۔ ڈیکیلا اور ہاف لائف سے متعلق بے شمار کویسچن دیکھے گئے ہیں۔ پھر بایولوجیکل اور میڈیکل یوزز، یہ پنجاب بک میں زیادہ بہتر لکھے ہیں، پنجاب ٹیکسٹ بک میں، تو وہاں سے لازمی دیکھ کے جائیے گا۔ اور کے پی بک میں بھی ہے، فیڈرل کی بک میں، لیکن پنجاب بک میں چونکہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے زیادہ، کے پی میں تھوڑا کم ہے۔ بہرحال اس ٹاپک کے لیے میں دیکھوں گا آپ مختلف بورڈز کے دیکھیں، کیونکہ کچھ بورڈز میں اس کے متعلق بہت کم انفارمیشن ہے۔ تو یہ ٹاپک، یہ چیپٹر جو ہے اس میں میں نے جیسا کہا ریڈیو ایکٹیویٹی، الفا بیٹا گیما کیا ہوتا ہے، باقی زیادہ چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ کوئی احتیاطاً آپ دیکھ لیجئے نیوکلیر ری ایکشنز وغیرہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کوئی کویسچن آ سکتا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اس کی کہ ان چیزوں کو پریپیئر کہاں سے کریں۔ دیکھیں میرے پاس یہ کے پی کی ٹیکسٹ بک ہے، اور ابھی تک جتنی بھی باتیں اس میں نے بتائیں، ان جو پیجز پہ میں نے ڈسکس کی، وہ ساری پی ایم سی سیلیبس کے مطابق تھی۔ اب اس پی ایم سی سیلیبس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے اس ٹیکسٹ بک کے لرننگ آؤٹ کمز میں موجود ہیں۔ تو آپ جس بورڈ سے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ٹیکسٹ بک ہے اس کے لرننگ آؤٹ کمز دیکھیں اور اس کو پی ایم سی کے کورس آؤٹ لائن کے ساتھ کمپیئر کریں۔ اگر وہ ساری کورس آؤٹ لائنز یہاں پر بھی ہیں تو آپ بے فکری کے ساتھ صرف اسی اپنی ٹیکسٹ بک پہ فوکس کریں، اسی کو ریڈ کریں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ایم سی کیوز کی پریکٹس کہاں سے کریں؟ آپ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل گاس لا، کولم لا کو ایکسپلین کر سکے فری اسپیس میں بھی اور میڈیم میں بھی۔ تو آپ دیکھیں آپ کی جہاں سے ایم سی کیوز ملے ان سے ریلیٹڈ، جس میں یہ کانسیپٹ پوچھا گیا ہو کولم لا کا، تو وہ آپ پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے آپ کون سی ٹیکسٹ بک دیکھیں۔ ہاں کہ بھی ٹیکسٹ بک دیکھتے ہیں تو آپ کو اس میں کہیں پہ کوئی نہ کوئی انفارمیشن اس طرح ملے گی، جیسے یہاں پر یہ ٹیبل ہے۔ اب ہو سکتا ہے پنجاب میں یہ ٹیبل کسی اور طرح سے ہو، فیڈرل میں یہ ہے، بلوچستان میں کوئی اور چیزیں دی گئی ہوں۔ تو اگر آپ اوور کانشیس ہیں تو پھر آپ ادر
بورڈز کی یہ ٹیبلز انفارمیشن بیس ٹیبلز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا کر سکتے ہیں. ادروائز میں کہوں گا کہ جی یہ بہتر رہے گا کہ آپ اپنے ہی ٹیکسٹ پہ فوکس کریں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. سلامت رہیں. السلام علیکم.